الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب العطوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو رحمت بن کر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کو جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوں، وسیلے سے جناب مصطفیٰ کے خدا کو جانتا پہچانتا ہوں۔ ذرا سا ایک کو اور کم کیجیے، آواز تھوڑی سی نرم۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اچھی سماعت ہے آپ کی۔ ظاہر ہے جب تربیت اچھی ہوتی ہے، جن لوگوں کا قائد اچھا ہوتا ہے، جن کا رہنما اچھا ہوتا ہے، مقتدی اچھے ہوتے ہیں، اقتداء کرنے والے اچھے ہوتے ہیں، تربیت پانے والے اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبحان اللہ کب بولا جائے گا، کب الحمدللہ کہا جائے گا، کب نعرہ تکبیر اور کب نعرہ رسالت کے نعرے لگیں گے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ بہت زیادہ نعرہ لگائیں، ہاں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ کبھی کبھی یہ احساس دلانے کے لیے کہ مولوی میں تیری بات سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، یہ مجھے احساس دلانے کے لیے آپ کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کریں گے، اور جب سبحان اللہ کی ضرورت نہ ہو تو آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ اب یہ آپ کو نہیں بتانا ہے کہ سبحان اللہ کب بولا جائے گا، کب الحمدللہ بولا جائے گا، یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق آپ سے گزارش کی اور آپ نے سب کی گزارش کو قبول کیا۔ آپ کا یہ گنہگار خادم ایک گزارش کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو امام حسین کا واسطہ ہے، آپ میری باتوں کا برا نہ مانیں گے۔ میں اس لیے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے،
آپ سے میں جڑا رہوں اور مجھ سے آپ جڑے ہوئے رہیں تو باتوں کا سلسلہ تھوڑا دراز ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دو دو قدم اپنی اپنی کرسی لے کر ذرا سا آگے بڑھیں تاکہ اسٹیج کے قریب ہوں اور میں نزدیک سے آپ سے بات کروں، بیلنس اس سے بنے گا۔ جو بائیں ہیں وہ خالد بھائی آپ بھی تھوڑا اپنی کرسی لے کے آ جائیے، آپ سیکریٹری صاحب ہیں، ظاہر ہے آپ آگے آئیں گے تو سب لوگ چاہیں گے کہ ہاں قریب ہو جائیں۔ پیچھے کے جو لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ابو کے عمر کے لوگ ہیں، میں ان چچا سے بھی گزارش کروں گا بیٹا ہی سمجھ کے، مبلغ نہ سمجھیں تو بیٹا ہی سمجھ کے صحیح میری بات مانیے اور تھوڑا قریب ہو جائیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں حضرات، آج کوئی کسی کی بات سنتا نہیں، کسی کی کوئی بات مانتا نہیں۔ آپ کتنے اچھے لوگ ہیں، آپ مجھے پہلے سے جانتے بھی نہیں تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، بس ایک گزارش کی میں نے، آپ نے میری باتوں کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مالک، میرے پروردگار، جن لوگوں نے تیرے محبوب کے نواسے کے ذکر کی محفل سجائی ہے، یا اللہ تو ان کی دنیا بھی سجا دے اور آخرت بھی سجا دے۔ جو باتیں میں کہوں اللہ تبارک و تعالی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا، مجھ سے لطیفہ سننے کی آپ امید بھی مت رکھیے گا۔ میں جس مقصد کی خاطر بلایا گیا ہوں تھوڑی سی باتیں میں آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں، اسلام میں کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جس میں اصلاح کا پہلو نہ ہو۔ چاہے جس عنوان پر گفتگو کیجئے آپ، جس ٹاپک پر گفتگو کیجئے آپ، اس سے ہماری قوم کا اصلاح مقصد ہوا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آج اگرچہ میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آج کربلا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، آج بھی امام حسین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ امام حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں، آج بھی کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کربلا کیا پیغام دیتا ہے، کربلا کی مٹی ہم سے پکار پکار کے کیا کہتی ہے، وہ ساری باتیں آپ کے درمیان رکھتا ہوں۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، حسینی کہلانا بڑا آسان ہے مگر حسینی بننا بڑا مشکل ہے، حسینی بننا بڑا مشکل ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بلا تاخیر میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ کی اجازت ہو تو میں تقریر شروع کروں۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت بھی آپ کو یاد ہے، بچہ بچہ اس آیت کو یاد کر چکا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کو یہ آیت یاد نہ ہو اور اس کا ترجمہ یاد نہ ہو۔ یہ آیت بھی سب کو یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود میں صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ آیت کریمہ بھی پھر سے سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ شہادت کا پس منظر کیا ہے، شہادت کا فلسفہ دو چار منٹ میں سمجھا کر کے پھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس چیز کا وعدہ ہے وہ وعدہ وفا کرتا ہوں۔ کتنے لوگ سنیں گے ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں اور بولیں سبحان اللہ۔ حضرات، میری تقریر میں کہیں کہیں سبحان اللہ کی ضرورت پڑے گی، ورنہ آپ خاموشی سے سنیں گے، آپ کی آنکھیں بتائے کہ ہاں میں سن رہا ہوں، آپ کی پیشانی بتائے کہ میں سن رہا ہوں، آپ کے چہرے کا جغرافیہ اور بناؤ سنگار یہ بتائے کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ کی کبھی کبھی کی مسکراہٹ مجھے بتائے کہ میں سن رہا ہوں، اور آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے قطرات کبھی کبھی مجھے بتائے کہ میں آپ کو سن رہا ہوں۔ حضرات جی لگائیں آپ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ برسوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے چلے آ رہے ہیں، علماء اسٹیج سے میں گزارش کروں گا یہ محبت سے، اگر یہ علماء کرام بڑے قابل شخصیات
कायनात यहाँ बैठी हुई हैं, अगर इन लोगों ने दुआओं से मुझे नवाज दिया तो ये गुनहगार खादिम आप तक कुछ बातें पहुंचाने की सआदतें हासिल करेगा। वैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, स्टेज पे जितने लोग बैठे हुए हैं मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा होशियार भी हैं, मुझसे ज्यादा जानकार भी हैं। इनसे मैं चाहता हूं कि दुआएं लेकर थोड़ी सी बातें आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह फरमाता है जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। कुरान कह रहा है कि उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। कौन जिंदा हैं? जो खुदा की राह में मारे जाएं, जो खुदा की राह में गर्दन कटाएं, जो खुदा की राह में अपने गर्दन कटाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। ये परवरदिगार का फरमान है, ये कुरान मुकद्दस का ऐलान है। उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अब जरा करीब आकर के आप सोचें, आप भी अपना दिमाग लगाएं, उसकी तरीके से, उसके तरीके से दिमाग लगाएं जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और कहा अजीब सी बात करते हो, इंसान के जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो उसे मुर्दा कहा जाता है। उसे मुर्दा कहो जिसके जिस्म से रूह निकल गई। सर तन से जुदा हो जाए तो उसे मुर्दा कहो, जिस्म से रूह परवास कर जाए तो उसे मुर्दा कहो, आंख देखना बंद कर दे उसे मुर्दा कहो, कान सुनना बंद कर दे उसे मुर्दा कहो, हाथ की हरकत खत्म हो जाए उसे मुर्दा कहो, पांव की जुम्बिश खत्म हो जाए उसे मुर्दा कहो। मैं भी कहता हूँ हाँ हाँ, रूह निकल जाए तो उसे मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। रूह निकले तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। आंख न देखे तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। सर तन से जुदा हो जाए तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। हाथ की हरकत खत्म हो जाए तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। मगर सुनो, हमारा कुरान यहाँ मौत का फलसफा नहीं समझा रहा है, हमारा कुरान तो शहादत का फलसफा समझा रहा है। और शहादत का फलसफा ये है, रूह निकल जाए मगर जिंदा कहो, सर्तन से जुदा हो जाए मगर जिंदा कहो। आज़म कॉन्फ्रेंस, ये शहादत का फलसफा है। रूह निकले मगर जिंदा कहो, सर तन से जुदा हो मगर जिंदा कहो, ये शहादत का फलसफा है। हमारा कुरान यहाँ शहादत का फलसफा समझा रहा है। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। तवज्जो है आपकी? अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है ना? कितने लोग समझ रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बताएं जरा, शर्माइएगा मत। नबी के नवासे के जिक्र की महफिल है, यहाँ शर्माना नहीं है, दीवानगी का सबूत पेश करना है। हजरत दुआ फरमाए, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। हजरात, कैसे शहीद जिंदा होता है? जो लोग अपने हाथ में मोबाइल रखकर मेरी तस्वीर ले रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि आप सिर्फ मेरी आवाज रिकॉर्ड कीजिए। अगर मेरी तस्वीर लेना चाहेंगे तो आपकी नजर, आपका दिल दिमाग सब आपके मोबाइल के स्क्रीन पर होगा। आपको मेरी तकरीर फिर समझ में नहीं आएगी। अगर आप समझना चाहेंगे तो सारी तवज्जो मेरी तरफ आपको रखनी होगी, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। जी लगाइए आप। मैं ये समझाना चाहता हूं कि शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। 5 मिनट में ये समझा देता हूं और उसके बाद फिर असल गुफ्तगू आपके सामने करता हूं। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। और जो जिंदा होता है वो देखता भी है, जो जिंदा होता है वो बोलता भी है, जो जिंदा होता है वो बोलता भी है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आओ हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करो। आज से तकरीबन 96 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। 96 बरस पहले पाकिस्तान की सरजमीन है। इल्मुद्दीन नाम का एक शख्स है, दुआ फरमाए उलमाए किराम। इल्मुद्दीन नाम का एक शख्स है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। इल्मुद्दीन नाम का एक शख्स है जिसे कारपेंटर कहा जाता है। वो बगी था, वो बढ़ई का काम करता था, दरवाजे और खिड़कियां बनाया करता था, लकड़ियों के काम किया करता था। पढ़ा लिखा इंसान नहीं था इल्मुद्दीन, बहुत बड़ा नमाजी नहीं था इल्मुद्दीन, बहुत बड़ा तकवा शिआर नहीं था
علم الدین وہ انسان جاہل تھا، وہ ان پڑھ انسان تھا، پیسے بھی اس کے پاس زیادہ نہیں تھے، دولتوں کا انبار بھی اس کے پاس نہیں تھا، مزدور قسم کا انسان تھا وہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مگر ایک اچھی عادت اس کے اندر یہ تھی، علم الدین شام ہوتی تھی تو 100 مرتبہ آقا پہ درود پڑھا کرتا تھا، جب صبح ہوتی تھی تو آقا پہ 100 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا۔ یہ عاشقی کا انداز ہے، یہ عشق کا انداز ہے، عاشقی اسی طریقے کی ہوتی ہے حضرات گرامی۔ لیکن وہ پڑھا لکھا تو نہیں، پیسے بھی نہیں۔ ایک وقت آیا تھا کہ وہیں پر کسی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کر دی تھی، آقا کی شان میں توہین کر دی تھی، اور یہ خبر جب مل گئی ہے علم الدین کو، جو بن دیکھے اپنے آقا پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا، جب انہیں خبر ملی ہے وہ اندر سے بے چین ہو گیا، وہ اندر سے بے قرار ہو گیا، وہ اندر سے مضطرب ہو گیا، اسے چین نہیں ملنے لگا، اس کا چین چھن گیا، اس کا سکون غارت ہو گیا، کھانا پینا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ علم الدین اس انتظار میں تھا، یہاں تو پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، یہاں تو دولت مندوں کی کمی نہیں ہے، یہاں تو محدثین مفکرین اور مفتیان کرام کی کمی نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف تو احتجاج کرے گا، کوئی تو اس کے خلاف تحریک چلائے گا، کوئی تو اس کے خلاف نعرہ لگائے گا، کوئی تو اس کے خلاف جلوس نکالے گا، اسے سزا دلوائے گا۔ سزائے موت ہے اس کی جو نبی کا گستاخ ہو گیا ہو۔ انتظار کر رہا تھا علم الدین، ہاں احتجاج تو ہو رہا تھا، جلوس تو نکل رہا تھا، نعرے تو لگ رہے تھے، مگر اب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ ہفتے دن گزر گئے، علم الدین اب کمزور سا ہونے لگا، کھانا پینا چھوڑ چکا تھا، راتوں کی نیند اس کی غارت ہو چکی تھی، اب اسے نیند بھی نہیں آتی، کسی طرح کروٹ بدلتا رہتا، گھر میں لوگ پریشان تھے، کھاتے بھی نہیں ہو، نہ دانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے۔ ارے کیا ہونا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کے پیچھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ کہا یہی تو پریشانی کی وجہ ہے کہ کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے، اب مجھ سے یہ غم پیا نہیں جا سکتا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ علم الدین اپنے گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں خنجر لیا، اس شخص کا پتہ کیا اور جا کر اس گستاخ کی گردن اڑا دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کی گردن اڑا دیا، تہے تیگ کر دیا، اور چوراہے پر آ کر اعلان کیا میں فلاں کا قاتل ہوں، گرفتار کر لو، میں مجرم ہوں، گرفتار کر لو۔ یہ دیوانگی کا انداز ہے۔ حضرات گرفتاری ہو جاتی ہے، جب اسے جیل دیا جاتا ہے، اب مقدمہ چلتا ہے، کیس چلتا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی اب سنیے، اب وقت قریب ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی، اب وقت قریب ہے کہ اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ پاکستان کے بڑے بڑے وکیلوں نے آفر کیا، کہا علم الدین ایک کام کرو، بس تھوڑی سی بات تو بدلنی ہے، تھوڑا سا بیان تو بدلنا ہے، ایک لمحے کے لیے تو جھوٹ بولنا ہے، صرف تم اتنا کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، فری میں تمہارا کیس لڑوں گا، پوری زندگی کی کمائی جھونک دوں گا، مگر تجھے سولی پہ چڑھنے نہیں دوں گا۔ حضرات کسی کی بات نہیں مانتا علم الدین، تھا تو وہ جاہل، تھا تو وہ غریب انسان، تھا تو وہ کارپینٹر، مگر نبی پہ اندیکھے درود پڑھا کرتا تھا، بن دیکھے آقا پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ جب کسی کی بات نہیں مانا تو قائد اعظم محمد علی جناح آگے بڑھا اور جا کر جیل میں ملاقات کیا ہے علم الدین سے، کہا علم الدین تم پاگل ہو گئے ہو، تیری بوڑھی ماں تیرے گھر میں انتظار کر رہی ہے، تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے تیرے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے، اگر سزائے موت ہو گئی تیری بہن جوان ہے، اس کی ہتھیلی پہ مہندی کون رچائے گا؟ اے علم الدین اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دوں گا، ہم تجھے سزائے موت نہیں ہونے دیں گے، ایک بار تو بیان بدل دو، ایک بار تو اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دو، ایک بار تو اپنی بولی بدل دو، نہیں تو پھر تمہاری بہن کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا رکھوالا کون ہوگا؟ علم الدین کا جواب سنو، وہ جاہل ہے مگر دیوانگی کہتی ہے، اے محمد علی جناح اپنی دولت اپنے پاس رکھو، جو علم الدین کا پروردگار ہے میری ماں کا بھی رزاق وہی ہے، میری بہن کا بھی پروردگار وہی ہے۔ جو علم
इल्मुद्दीन का रज़्ज़ाक़ है, मेरी माँ का भी वही रज़्ज़ाक़ है, मेरी बहन का भी वही रज़्ज़ाक़ है, मेरी बीवी का भी वही रज़्ज़ाक़ है। मैंने जिस नेमत को पाने के लिए ये काम किया है, तुम लोग मुझको महरूम रखना चाहते हो उससे, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल बात आई चली गई, सजाए मौत हो जाती है इल्मुद्दीन को, उसे सूली पे चढ़ा दिया जाता। मैं ये सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। हज़रात गिरामी, अब उसे सजा मिल जाती है, अब वो सूली पे चढ़ा दिया जाता है। सूली पे जब चढ़ा दिया गया, अल्लाहु अकबर, अब शहीद वो शहादत की मौत मरता है, वो इंसान दुनिया से रुखसत होता है। पेशावर की सरजमीन पर उसे दफन कर दिया जाता है, मगर लाहौर में रहने वाले दीवानों का कलेजा फट गया है। लाहौर में रहने वाले अल्लामा इकबाल उसी दौर के थे। अल्लामा इकबाल ने अपने दीवानों को आवाज दिया, अपने चाहने वालों को आवाज दिया, कहा एक काम करो मेरी खातिर। कहा क्या काम करना है हुजूर? अल्लामा इकबाल कहते हैं किसी भी हाल में इल्मुद्दीन की लाश को लाहौर लाया जाए पेशावर से, और यहाँ उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। खुदा की कसम, पेशावर की सरजमीन पर दफन किए हुए 15 रोज गुजर चुके थे। दीवानों ने कफन बांधा, रातों रात पेशावर में जाकर के कब्र उसकी खोदी गई। जब कब्र खोदी जाती है तो खोदने वालों ने देखा अभी इसका कफन भी मैला नहीं हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इल्मुद्दीन किसी को देख देख के सोया है, किसी को देख देख के सोया है। अब इल्मुद्दीन की लाश को वहां से लेकर चला है, दीवानों ने पेशावर से चला और लाहौर दीवाने पहुंचे। जब लाहौर पहुंच गए, अल्लामा इकबाल ने कहा सुनो, एक सवाल है तुम्हारे, हमारा एक सवाल है। कहा सवाल क्या है? कहा हमेशा तुम लोगों की चाहत का ख्याल किया, आज मेरी बात मान लो। कहा हुजूर आप ही की खातिर तो पेशावर से लाश लाई गई है, कहिए ना क्या कहते हैं, बताइए ना क्या बताते हैं। कहा बात सिर्फ इतनी सी है, अब इसकी कब्र यहाँ बनेगी, यहाँ इसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, कब्र में यहाँ उतारा जाएगा, इल्मुद्दीन को लाहौर में दफन किया जाएगा। मगर कहना सिर्फ ये है कि जब इसे दफन करने के लिए कब्र में उतारा जाए तो ये काम मेरे जिम्मे दे दिया जाए। मैं इल्मुद्दीन को कब्र में उतारूंगा, मैं उसे दफन करूंगा। दीवानों ने कहा हुजूर बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ये काम आप कर लीजिए। चुनांचे अल्लामा इकबाल कब्र में उतरते हैं, इल्मुद्दीन को कब्र में उतारा जाता है, कब्र में लेटा दिया जाता है। अल्लामा इकबाल पाए तनाजत चले जाते हैं, पांव की तरफ जाके पांव पकड़ लिया इल्मुद्दीन का। एक जाहिल का पांव पकड़ के अल्लामा रो रहे हैं, एक अनपढ़ का पांव पकड़ के अल्लामा रो रहे हैं, और रोते हुए कहते हैं इल्मुद्दीन मैं पढ़ लिख के भी कुछ न कर सका, तू जाहिल होके बाजी ले गया, तू जाहिल होके भी बाजी ले गया। इतना कहने के बाद आगे बढ़ा, सरहाने पहुंच जाते हैं, चेहरे से कफन हटाया जाता है। जैसे ही चेहरे से कफन हटाया, हटाने के बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं ऐ इल्मुद्दीन सुनो, ऐ इल्मुद्दीन सुनो, ऐ इल्मुद्दीन सुनो। जैसे ही कहा ऐ इल्मुद्दीन सुनो, इल्मुद्दीन ने अपनी आंखें खोल दी, इल्मुद्दीन ने अपनी आंखें खोल दी। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। जैसे कि कहा कि ऐ इल्मुद्दीन सुनो, आंखें खोल दिया, और जब आंखें खोला तो अब अल्लामा इकबाल ने कहा ओ इल्मुद्दीन सुनो, तुझे दफन करने के बाद हम लोग जब 40 कदम दूर जाएंगे, तेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे और साथ में मुस्तफा जाने रहमत भी आएंगे। कहना यह है कि जब मुस्तफा जाने रहमत आए तो मेरा सलाम कह देना। अब इल्मुद्दीन का जवाब सुनो, कहता है इकबाल जल्दी से निकलो, वो देखो आका आ गए, वो देखो आका आ गए। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। अब मुझे बताओ, इल्मुद्दीन शहीद हुआ, आंखें भी खोला उसने, बोला भी वो। अब बोलो, शहीद जिंदा होता है, शहीद मरता नहीं है, और जो नहीं मरता वो बोलता है, जो नहीं मरता वो देखता है। अब मुझे ये कहना है, बताओ इल्मुद्दीन क्या किसी नबी के बेटे थे क्या? किसी सहाबी के बेटे थे क्या? क्या किसी ताबई के बेटे थे? नहीं, किसी नबी के बेटे नहीं थे, ताबई के बेटे नहीं थे, किसी सहाबी के बेटे
بیٹے نہیں تھے, ہم جیسے گنہگاروں کے گھر کے بیٹے تھے. میرا کہنا یہ ہے اگر ایک گنہگار شہید ہو کے زندہ ہو سکتا ہے تو میرا حسین زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ علی اکبر زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ علی اصغر زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ حضرات, شہید مرتا نہیں, شہید زندہ ہوتا ہے. فلسفہ شہادت کا تو سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے؟ شہید مرتا نہیں, شہید زندہ ہوتا ہے. اچھا, اب اگر ہم سمجھنا چاہیں آدمی جو مر گیا وہ زندہ کیسے ہوگا بھائی؟ روح نکل گئی تو زندہ کیسے کہا جائے گا؟ ہماری عقل کہتی ہے, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں 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 نہیں, غور و فکر مت کرو, مت سوچو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم اگر سمجھنا بھی چاہو تو شہید کی زندگی سمجھ ہی نہیں سکتے. خدا فرما رہا ہے, روک رہا ہے, نہیں سوچو مت, سمجھ ہی نہیں سکو گے. سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے تو سمجھ نہیں سکو گے. شہید زندہ ہوتا ہے, شہید مرتا نہیں ہے. میرے دوست اور بزرگوں, اب آئیے, شہادت آپ نے سماعت کر رکھا ہے. حسین کیسے شہید ہوئے, علی اکبر کیسے شہید ہوئے, قاسم کیسے شہید ہوئے, عباس کیسے شہید ہوئے, حضرت مسلم کیسے شہید ہوئے, مسلم بن اوشجا کیسے شہید ہوئے, حضرت حور کیسے شہید ہوئے, یہ سب آپ نے سن رکھا ہے. شہادت کے بعد کیا ہوتا ہے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے میں کرتا ہوں. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو آخری شہادت سرکار امام عالی مقام کی ہو جاتی ہے. رفقا نے اپنی جان دے دی, احباب نے اپنی گردن کٹا دی, گھر والوں نے اپنی جان گوا دی. حسین کے گھر والے ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے, سب کی جان چلی گئی. اخیر میں سرکار امام عالی مقام کی شہادت ہوتی ہے. سرکار امام عالی مقام کی جب شہادت ہوتی ہے تو وہ قریب قریب ظہر کا وقت تھا. بعض روایت کے مطابق عصر کا وقت قریب ہوتا چلا جا رہا تھا اور ظہر کا وقت اب ختم ہوتا چلا جا رہا تھا. بہرحال ظہر کا وقت تھا. حضرت امام عالی مقام کی آخری شہادت ہو گئی. حسین کی جو شہادت ہوئی, حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا کتنے لوگ آئے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ 72 لوگوں نے شرکت کیا تھا. 72 لوگ آئے, ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے, مگر بچ گئے 14 لوگ. 14 لوگ بچ گئے تھے اور ان 14 لوگوں میں بچنے والے جو لوگ ہیں اب اسے آپ سماعت کر لیں تب بات سمجھ میں آئے گی. حسین کے ساتھ حضرت شہربانو بھی آئی تھی, یہ امام حسین کی بیوی ہے. ام رباب بھی ساتھ آئی تھی, یہ بھی امام حسین کی بیوی ہے. حضرت زین العابدین بھی آئے تھے, وہ بھی کربلا میں بچ گئے تھے. یہ حسین کے بیٹے کا نام زین العابدین ہے. ایک 6 سال کی بچی سکینہ ہے, وہ بھی آئی تھی جو بچ گئی, یہ امام حسین کی بیٹی ہے. حضرت زینب آئی تھی کربلا میں, وہ بچ گئی, وہ بھی بچ گئی, وہ امام حسین کی بہن ہے. امام حسن کا ایک بچہ ہے. حضرت شیری بھی ہیں, حضرت فضہ بھی ہیں. 14 لوگ بچ گئے تھے کربلا میں. اب یہ 14 لوگوں کا جو قافلہ بچ گیا تھا محرم کی 10ویں تاریخ, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اسی انداز سے آپ سنیے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائیے, ہنگامہ برپا کیجئے, توجہ سے میری باتوں کو آپ سماعت کیجئے. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ آپ سے امام حسین آج کیا مطالبہ فرما رہے ہیں؟ کیا چاہیے حسین کو, کس چیز کی ضرورت ہے حسین کو, یہ آپ سے میں بتانا چاہوں گا. حضرات گرامی, آپ ذرا دیکھیں, 14 لوگ بچ گئے تھے, ظہر کا وقت ہے, حسین کی آخری شہادت ہے. 14 لوگ کربلا میں بچ گئے. ظالموں نے خیمہ جلا دیا, ایک ایک کر کے جتنے خیمے امام حسین نے لگائے تھے سارے خیموں میں آگ لگا دی گئی. ایک خیمے میں جہاں بیمار عابد لیٹے ہوئے تھے, جب اس خیمے میں آگ لگی ہے, حضرت زین العابدین کے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ خیمے سے جلدی سے نکل سکے. حضرت زینب کبریٰ جو حسین کی بہن ہے, اپنی جان
میدان پر کھیل کر اپنے بھتیجے کو اس خیمے سے نکالا، چلتے ہوئے حضرت زین العابدین کو بچایا، ایک ایک کر کے سب خیموں کو جلا دیا ہے۔ جو لوگ عورتیں بچی ہوئی تھیں ان عورتوں کے سروں سے چادر بھی ظالموں نے چھین لیا تھا۔ پردے میں آئی تھی مدینے سے خواتین اسلام، مگر ان کے سروں سے چادر اتار کر انہیں بھی بے پردہ کر دیا گیا۔ یہ ظلم ہوا ہے اہل بیت پر، یہ ظلم ہوا ہے نبی کے خاندان پر، یہ ظلم ہوا ہے حسین کے گھر والوں پر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 14 لوگ جو بچ گئے، دھیرے دھیرے شام آتی ہے۔ جب شام ہوتی ہے، 10ویں کی شام ختم ہوتی ہے، 11ویں کی شام آ رہی ہے، 11ویں کی رات آنے والی ہے۔ اب دھیرے دھیرے سورج ڈوب جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج جب ڈوب جاتا ہے، جو شام آتی ہے اسی شام کو شام کربلا کہا جاتا ہے، اسی شام کو شام غریبہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شام جب آئی ہے، دنیا سوچ رہی ہوگی اب کربلا میں کوئی ظلم نہیں ہوگا، اب کربلا میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اب کربلا میں کوئی ظلم کا طوفان کھڑا نہیں ہوگا۔ مگر کسی کو کیا پتا، اب جو 11ویں کی شام آنے والی ہے، ایک نئے انداز کا طوفان مصیبتوں کا آ رہا ہے، ظلم کی ایک آندھی نئے قسم سے آ رہی ہے۔ شام ہوتی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے، ہر طرف سناٹا ہے۔ 22,000 کا لشکر لے کر یزیدی میدان کربلا میں اترا تھا، بہت بڑا میدان تھا، مگر اب میدان خالی ہو چکا ہے۔ ان ظالموں نے میدان اس لیے خالی کیا کہ حسین آئے تھے، سر قلم ہمیں کرنا تھا، کر دیا، ہمارا کام ہو گیا، ہم لوگ یہاں سے چلو۔ ارے ظالم، تیرا کام نہیں ہوا، کام تو میرے حسین کا ہوا ہے، کام تو میرے حسین کا ہوا ہے۔ تو سر قلم کر کے کہتا ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ ارے حسین نے اپنا سر قلم کروا کے اپنا کام کر لیا ہے۔ تو دین مٹانا چاہتا تھا، مذہب کے قانون کو ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا، مگر حسین نے اپنی جان دے کر قانون مصطفیٰ کی حفاظت کر لیا ہے۔ کام تو میرے حسین کا ہوا ہے۔ بہرحال شام ہوئی ہے، اب جو وہ خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قافلے میں ہیں، کس طریقے سے رات گزاریں گے؟ سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ رات جب بڑی ہوئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہے، ہر طرف سناٹا ہے، تھوڑی سی تیز ہوا چلتی ہے تو بچے ڈرنے لگتے ہیں، کلیجہ سہمنے لگتا ہے۔ ایسی پوزیشن میں کہیں آدمی نظر نہیں آتا، کہیں انسان نظر نہیں آتا، نہ آدمی ہے نہ آدمزاد ہے، نہ کہیں آبادی کا نام و نشان ہے۔ اسی میدان کربلا میں یزیدیوں نے بھی میدان خالی کر دیا تھا۔ اس کربلا کے بے آب و گیا میدان میں 14 افراد پر وہ قافلہ مشتمل ہے، اہل حرم کا قافلہ ہے۔ اسی میدان کربلا میں کھلے آسمان کے نیچے پڑاؤ کیا ہے نبی کے گھر والوں نے، حسین کے گھر والوں نے۔ کوئی رکھوالا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایسے پرخطر ماحول میں، ایسی مصیبت کی گھڑی میں کسی نہ کسی ایک ایسے مرد مجاہد کی وہاں ضرورت تھی جو قافلے والوں کی حفاظت کرے، جو حسین کے گھر والوں کی محافظت کرے۔ کوئی جب نہیں تھا، سیدہ زینب کبریٰ نے دیکھا اب ہمارے قافلے والوں کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی علی بھی تو نہیں ہے، کوئی حسین بھی نہیں ہے، کوئی علی اکبر بھی نہیں ہے، کوئی جوان قاسم بھی نہیں ہے، کوئی عباس بھی نہیں ہے، ہمارے قافلے والوں کی حفاظت کون کرے گا؟ زین العابدین بیمار کی حالت میں ہے۔ سیدہ زینب کبریٰ ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر اٹھا لیتی ہیں اور فرماتی ہیں علی نہیں ہے تو کیا ہوا، علی کی بیٹی تو موجود ہے، حسین نہیں ہے تو کیا ہوا، حسین کی بہن تو موجود ہے۔ زینب کبریٰ نے ہاتھ میں خنجر اٹھا کے فیصلہ کیا میں قافلے والوں کی حفاظت کروں گی۔ ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر، رات کی تاریکی میں چکر لگا رہی ہیں، پہرا دے رہی ہیں، اب میرے قافلے والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ سوال کرو حسین کی بہن زینب سے، او علی کی بیٹی زینب، او حسین کی بہن زینب، آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، آپ نے کیا کربلا کا منظر نہیں دیکھا؟ کربلا کے میدان میں حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، علی اکبر کے ہاتھ میں تلوار تھی، قاسم کے ہاتھ میں تلوار تھی، عباس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر آپ نے سارا منظر ملاحظہ کیا، تلوار ہونے
होने के बावजूद अंजाम आपकी निगाहों के सामने, मगर आपके हाथ में तो तलवार भी सही सालिम नहीं है। आपके हाथ में जो तलवार है वो टूटी हुई तलवार है। इस टूटी हुई तलवार से क्या करोगी? तो जवाब देंगी हजरत ज़ैनब, ए नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मेरी टूटी हुई तलवार न देखो, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है, मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है, मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं है। देख हुसैन की बहन कैसे जवान मर्दी का जौहर दिखाती है। रात पहरा दे रखी है, चक्कर लगा रखी है, अपने काफले वालों की हिफाजत कर रखी है, अब मेरे काफले वालों को कोई तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, हर तरफ हंगामा। हजरात, रात का आधा हिस्सा जब गुजर गया, सन्नाटे रात में अचानक हजरत ज़ैनब ने क्या महसूस किया? किसी के रोने की आवाज आ रही है। कोई सिसकियां लेके रो रहा है, कोई हिचकियां लेके रो रहा है। लगता है किसी यतीम का कलेजा फट रहा है, कोई दर्द का मारा इंसान रो रहा है। जब रोने की आवाज सुनती है हजरत ज़ैनब बेचैन हो जाती है। आखिर आज करबला के मैदान में अब कौन रो रहा है? ख्याल आया शायद मेरे काफले में कोई रो रहा हो। पहरा देते देते काफले की तरफ पलट के हजरत ज़ैनब आती है। हुसैन की बहन जब पलट के काफले में आती है, देखती है कि काफले में कोई नहीं रो रहा है। फिर आपने ये महसूस किया जिधर से आवाज आ रही है रोने की, उधर ही को चला जाए। आवाज के सहारे निकल जाती है। जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उसका सहारा लेकर आगे बढ़ती है तो देखती क्या है? धीरे धीरे वो करबला के मैदान में ज़ैनब पहुंच जाती है। रात की तारीकी में हजरत ज़ैनब ने क्या देखा? इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी सकीना है, एक लाश के ऊपर अपना सर रख दिया है और सर रख करके वही रो रही है, वही सिसकियां ले रही है, वही हिचकियां ले लेके रो रही है। हजरत ज़ैनब ने मंजर देखा तो लपक के आगे बढ़ती है, गोद में उठा के सकीना को कलेजे से लगाया। पूछती है, बेटी सकीना, किसकी लाश पर तुमने अपना सर रखा और रो रही थी? तो जवाब देती है, फूफी जान, ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है। हजरत ज़ैनब कहती है, बेटी सकीना, तेरे अब्बू के जिस्म पे 72 जख्म तलवार के, 82 जख्म नेज़े के लग चुके हैं, बदन जख्मों से छलनी छलनी हो चुका है, कहीं से पहचान में नहीं आता कौन सी लाश किसकी है। फिर तुमने कैसे पहचाना कि ये तेरे बाबा है? कैसे तुमने जाना कि ये तेरे अब्बू हुसैन है? सकीना जवाब देती है, मेरी फूफी ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी, पहचान तो नहीं पा रही थी, मगर आप जान रही है काफले वालों की हिफाजत आप कर रही थी, कभी कभी आके बच्चों को सुला रही थी। फूफी जान, आपने समझा कि सकीना सो गई है, मगर मैं सोई नहीं थी, मैं तो बेचैन थी, नींद नहीं आ रही थी। जब मैंने महसूस किया आप पहरा देने के लिए निकल गई है, मैं काफले से चुपके से निकल गई, बेचैनी के आलम में, बेकरारी के आलम में काफले से निकली और करबला के मैदान की तरफ आ गई। मैंने आवाज दिया, मेरे बाबा हुसैन, मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो? हर रात आपकी बेटी सकीना आपके सीने पर अपना सर रखती थी, तब तेरी बेटी को नींद आती थी। मेरे बाबा हुसैन कहाँ हो? आज तेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, अपने सीने पे सुला लो बाबा, ताकि तेरी बेटी सकीना को नींद आ जाए। मैंने इतना कहा था कि इसी लाश से आवाज आई, बेटी सकीना इधर आओ, तेरा बाबा यहाँ है, इधर आओ, तेरे अब्बू यहाँ है। जब बुलाया तब समझ में आया कोई और मुझे नहीं बुला सकता है, जो बुला रहा है वही मेरा बाबा हो सकता है, जो बुला रहा है वही मेरे अब्बू हो सकते हैं। इस तरीके से मैं पहचान गई कि ये मेरे बाबा है। हजरत ज़ैनब का कलेजा फट गया, कलेजे से लगाती है हजरत ज़ैनब,
حضرت سکینہ کو تسلی دیتی ہیں اور پھر کربلا کے میدان سے اپنے قافلے کی طرف پلٹتی ہیں، قافلے کے بیچ میں سکینہ کو رکھ دیتی ہیں، پھر پہرا لگانے نکل جاتی ہیں۔ رات کی تاریکی میں کوئی میرے قافلے والوں کو تکلیف نہ دے، اب کوئی ستانے نہ آئے، اب کوئی قافلے والوں کو لوٹنے نہ آئے، چکر لگاتی گئی، اتنے میں آدھی رات کا حصہ گزر چکا تھا۔ ادھر فوج یزید میں شادیانے بج رہے تھے، ڈھول کا اہتمام تھا، ڈھول باجے بجائے جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، شراب نوشی ہو رہی تھی، مست ہو رہے تھے لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی کے۔ اسی درمیان کسی نے پیسر صاحب سے کہا کہ ذرا جاؤ، کربلا کے میدان میں حسین کے گھر والے جو آئے تھے اس میں کچھ عورتیں ہیں، اس میں کچھ بچے ہیں، وہ بچے اور عورتیں بھی کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھوکے پیاسے دم توڑ دیں، جاؤ تھوڑا سا پانی پہنچا دو، تھوڑا سا کھانا پہنچا دو۔ مگر کون ہے جو کھانا پہنچانے جائے گا؟ کون ہے جو اب اس قافلے والوں تک پانی پہنچائے گا؟ ہر شخص اپنی ہی عدالت میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہے، ہر شخص انکار کرتا جا رہا ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، ابھی تو پانی ہم نے بند کیا تھا، ابھی تو کھانا ہم نے بند کیا تھا، پھر کون سا چہرہ لے کے ہم پانی جائیں پہنچانے کے لیے؟ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، ہر شخص انکار کرتا رہا۔ جناب حر کی بیوی کو بلایا گیا، اے حر کی بیوی تم ہی یہ کام کر سکتی ہو۔ حر کی بیوی بھی انکار کر گئی، نہیں، کون سا چہرہ لے کے جاؤ؟ کیا مجھے حیا نہیں آتی؟ کیا مجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی جس کا پانی بند کیا ہو، جو پیاسا حسین چلا گیا ہو، علی اکبر پیاسا چلا گیا ہو، اکبر پیاسا چلا گیا ہو، قاسم و عباس پیاسا چلا گیا ہو، بھلا اس کے قافلے والوں تک پانی کیسے پہنچاؤ؟ انکار کر گئی، مگر فوراً اس کے ضمیر نے جھنجھوڑ کر کہا، او حر کی بیوی، اگر آج تو نے اس قافلے تک پانی نہ پہنچایا تو میدان قیامت میں مصطفیٰ کے ہاتھوں جام کوثر کیسے پیو گی؟ اگر آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے تو جا اس قافلے تک پانی پہنچا دے۔ حر کی بیوی نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا، قافلے کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت زینب نے آہٹ کا احساس ہوا، انہیں محسوس کیا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے۔ مولا علی کی بیٹی نے آواز دیا، او آنے والے میرے قافلے کے پاس مت آؤ، رات کی تاریکی ہے، رات کے سناٹے میں میرے بچے ابھی سوئے ہیں، ابھی نیند آئی ہے، تو چلا جا۔ آواز دیا حر کی بیوی نے، اے حسین کی بہن زینب، ہم لوگ آپ کے غلام ہیں، ہم لوگ دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کے باغی نہیں ہیں، ہم آپ کے گھر کی کنیز ہیں، سکینہ کے لیے تھوڑا سا پانی لے کے آ رہی ہوں۔ پانی کا نام سننا تھا، حضرت زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ آواز دیا، بہن تیری محبت کا شکریہ، تو نے پانی ہم تک پہنچایا، لیکن تیرے پانی کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ جو حسین پانی قبول نہ کیا ہو، جس پانی کو علی اکبر نے قبول نہ کیا ہو، جس پانی کو عباس نے قبول نہ کیا ہو، جس پانی کو حضرت اصغر نے قبول نہ کیا ہو، میں کیسے اسے قبول کر سکتی ہوں؟ جا پانی لے کر واپس چلی جا، تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ قدموں میں گر جاتی ہے حر کی بیوی اور قدموں میں گر کے کہتی ہے، مجھے واپس مت کرو، سکینہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، سکینہ کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا، بڑی پیاسی ہے، تیرے بھیا حسین کا تجھے واسطہ ہے، مجھے مت واپس کرو۔ حضرت زینب نے جب دیکھا میرے بھائی کا وسیلہ اس نے لیا ہے، میرے بھائی کا واسطہ دے دیا ہے، تو واپس کیسے کیا جائے؟ پانی کا پیالہ قبول کیا، حضرت سکینہ کو بیدار کیا، او سکینہ آؤ پانی پی لو، پانی آ گیا ہے۔ پانی کا نام سننا تھا۔ سکینہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں جھانکتی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتی ہے۔ حضرت زینب کہا، ہے میری بھتیجی سکینہ، پانی ادھر ہے تو کدھر دیکھ رہی ہے؟ پانی اس طرف ہے تو کس طرف دیکھ رہی ہے؟ کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سکینہ جواب دیتی ہے، پھوپھی جان میں پانی نہیں دیکھ رہی ہوں، میں پانی والے لانے والے کو دیکھ رہی ہوں۔ میں نے چچا عباس کو بھیجا تھا پانی لانے کے لیے، وہ آئے تو پانی دے کے کہاں چھپ گئے، وہ آئے تو پانی دے کر کدھر دبک گئے، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب کہتی ہے، بیٹی سکینہ
अब्बास ने पानी नहीं लाया है, वो तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं। ये हुर की बीवी ने पानी दिया है, पानी पी ले। पानी का प्याला जब करीब किया, हजरत सकीना कहती है फूफी जान पहले आप पी लीजिए, बाद में मैं पीऊंगी। हजरत ज़ैनब कहती है बेटी नहीं, तुम मेरे भाई की लाडली बेटी हो, तुम बड़ी परेशान हो, पी लो। हजरत सकीना कहती है फूफी जान आप ज्यादा परेशान हैं, रातों में पहरे भी लगा रही हैं, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही हैं, आप प्यासी भी हैं, आप जाग भी रही हैं, हम जैसे लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपने उठा ली है, अली की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है, मेरे बाबा हुसैन की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है, आपका तड़पना देखा नहीं जाता फूफी, पहले आप पी लीजिए, बाद में मैं पीऊंगी पानी। हजरत ज़ैनब कहती है मेरी बेटी सकीना, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा होता है पहले उसे पिलाया जाता है। ये फलसफा जब समझा हजरत सकीना ने पानी का प्याला हाथ में लिया, नन्हे नन्हे कदमों से वो दौड़ जाती है। हजरत ज़ैनब आवाज देती है ओ सकीना कहाँ जा रही हो बेटी? पलट के जवाब देती है फूफी जान अभी ना आपने बताया कि जो सबसे छोटा हो पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा प्यासा हो उसे पहले पिलाया जाता है। मुझसे भी ज्यादा छोटा मेरा असगर है, मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है, मैं पहले असगर को पिलाने जा रही हूँ, वो सबसे छोटा है। हजरत असगर के करीब पहुंचती है हजरत ज़ैनब, पानी का प्याला मुंह में लगाती हैं, लबों को लबा लगा के कहती हैं मेरे मुन्ना पानी पी लो, मेरा बाबू पानी पी लो, तेरी बहन पानी लेके आ गई, पानी कबूल करो। मेरे भाई असगर तू रूठ गया अपनी बहन से, मत रूठो मेरे भाई, तू पानी पी ले फिर तुझे झूला झूलाती हूँ। क्या पता था उस बच्ची सकीना को हमेशा के लिए मेरा असगर सो गया है, हमेशा के लिए मेरा असगर सो गया है। हजरत ज़ैनब ने जब उस मंजर को मुलाहिजा किया कलेजा फट गया ज़ैनब का। हजरत ज़ैनब ने फिर सकीना को गोद में उठाकर उसे तसल्ली दी। काफिले की तरफ पलट के आती हैं, हजरत ज़ैनब ने फिर काफिले के बीच में सकीना को रखा और फिर पहरा लगाना शुरू कर देती हैं। पहरा लगा रही हैं, चक्कर लगाती चली जा रही हैं, काफिले वालों की हिफाजत कर रही हैं। रात का तीसरा हिस्सा जब गुजर गया है, सकीना काफिले में पड़ी हुई है, ज़ैनुल आबिदीन काफिले में है। दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बयान जारी रखा जाए, एक बार जरा मोहब्बत के साथ बोलें या हुसैन, और जरा मोहब्बत से बोलें या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात बस आप सुनते चले जाइए, कहीं पर किसी चीज की गुंजाइश नहीं है, बस आपका काम सुनना। मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने तसल्ली दी और पहरा लगाना शुरू कर दिया। पहरा लगा रही हैं, पहरा देती रही। जब रात का तीसरा पहर गुजर चुका, तीसरा हिस्सा जब दाखिल होता है रात का, हजरत ज़ैनब ने महसूस क्या किया, घोड़े पर सवार होकर कोई नकाब पोश काफिले की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। जब घोड़ों के टापों का एहसास होता है हजरत ज़ैनब को, आप खंजर लेकर खड़ी हो जाती हैं, आवाज लगाती हैं शेर खुदा की बेटी हुसैन की बहन ज़ैनब, मौला अली की बेटी ज़ैनब, आवाज लगाती हैं ओ आने वाले सवार मेरे काफिले के करीब मत आओ, अभी अभी बच्चों को मैंने सुलाया है, अभी अभी मेरे बच्चे सोए हैं, तू आएगा कयामत बर्पा हो जाएगी, तू आएगा बच्चों की नींद खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किलों के बाद आज कई दिनों के बाद बच्चों को सुलाने में कामयाब हुई हूँ। आने वाले रुक जाओ, मेरे काफिले के पास मत आओ। मगर वो काफिले की तरफ सवार बढ़ता रहा, वो निकाब पोश आगे बढ़ता रहा। हजरत ज़ैनब को फिर जलाल आया, कहा ओ आने वाले निकाब पोश वापस चला जा, मेरे काफिले के करीब मत आओ वरना तेरी खैर नहीं है, तवज्जो चाहता हूँ, तेरी खैर नहीं है, वापस चला जा। मगर सवार रुकता नहीं, आगे बढ़ता
बढ़ता रहा, यहाँ तक के काफिले के करीब आ गया। अब मौला अली की बेटी को जलाल आया, हुसैन की बहन ज़ैनब को जलाल आया। आगे बढ़ करके घोड़े की लगाम पकड़ लेती है और आवाज देती है, ओ नकाब पोश याद रखना, घोड़े से नीचे मत उतरना वरना अभी मौला अली को आवाज दे दूंगी। इतना कहना था, नकाब पोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कोई और नहीं मौला अली नजर आ रहे हैं, मौला अली नजर आ रहे हैं। हजरत ज़ैनब ने जब देखा, हजरत ज़ैनब ने देखा ये तो नकाब पोश जो आया, जो नकाब लगा के आया, सवार होके आया, ये तो मेरे बाबा अली हैं, ये तो मेरे अब्बू अली हैं। बरसों की बिछड़ी हुई बेटी अपने बाप के गले से अब लगती है, अब लिपट जाती है बाप के गले से और अपने दर्द भरी दास्तान को वो सुनाती है। मेरे बाबा अली देर कर दी आपने, मेरे अब्बू अली आपने आने में ताखीर कर दी। मेरे बाबा देख कैसे जालिमों ने हुसैन को ज़िबा किया, देख कैसे अली अकबर की जवानी लूटा, देख कैसे कासिम का सर उतारा, देख कैसे अस्कर का गला छीन दिया। ऐ मेरे अब्बू आप थोड़ा पहले आ गए होते तो ये अंजाम नहीं होता। ऐ मेरे अब्बू मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो अली अपनी एक उंगली पे बाबे खैबर को नचा दे, 22,000 लश्कर की कोई औकात उसके सामने नहीं थे। आप आ तो गए होते, हुसैन शहीद नहीं होते, अली अकबर की जवानी नहीं लुटते, अब्बास का बाजू नहीं कटता, कासिम का सर नहीं उतरता, अली अकबर की जवानी भी नहीं लुटती, अस्कर का गला भी नहीं छिपता। मेरे बाबा क्यों नहीं आए, बाबा मेरे अब्बू क्यों नहीं आए? अपनी जिंदगी की दर्द भरी दास्तान हजरत ज़ैनब अपने बाबा को सुना रही है। मौला अली जवाब देते हैं, ए मेरी बेटी ज़ैनब, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि तू सब्र करती चली जा, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, तेरा रब तुझसे राजी हो गया। हजरात मौला अली जो नूर के पैकर में तशरीफ लाए थे, अपनी बेटी ज़ैनब को तसल्ली दी और फिर वापस जाने लगे। अब एक बाप अपनी बेटी से फिर बिछड़ रहा है, एक बेटी अपने बाप से फिर अलग हो रही है। हजरात बरसों की बिछड़ी हुई बेटी, बाप से मुलाकात हुई थी, बाप की जियारत हुई थी, बरसों पहले बिछड़ गए थे मौला अली अपनी बेटी से, आज मुलाकात हुई है और जब मुलाकात हुई तो थोड़ी सी बात हुई है, थोड़ी सी बात के बाद फिर जुदाई हो रही है। ऐसा लग रहा होगा उस वक्त ज़ैनब को जब अपने बाप से जुदा हो रही होगी, कैसा लग रहा होगा उस वक्त मौला अली को जब एक बाप अपनी बेटी से अलग हो रहा होगा। आप भी तो बेटी के बाप हो, आप भी जरा महसूस करो। ओ बेटी वालों, आपको अच्छी तरह मालूम है एक मर्द कितना बड़ा हौसला मंद होता है, जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करता है, रोता नहीं है, गम पी जाता है, रोता नहीं है, मुसीबतें झेल लेता है मगर रोता नहीं है, भूखा प्यासा रह जाता है मगर वो रोता नहीं है। मगर एक घड़ी आती है जब बेटी की शादी होती है और बेटी रुखसत होके बाप के घर से जाती है, उस वक्त एक बाप का कलेजा फटता है। अब उसके आंसू कोई नहीं रोक सकता। बाप को अच्छी तरह मालूम है आज मेरी बेटी जा रही है, हफ्ते 10 दिन के बाद फिर बेटी आएगी, मेरा दामाद भी आएगा, फिर मुलाकात होगी। मगर आज जब अली रुखसत हो रहा है तो अली को पता है आज जब मेरी बेटी मुझसे जुदा हो रही है फिर तो मुलाकात नहीं होगी, फिर तो दीदार नहीं होगा, अब तो मुलाकात मैदान क़यामत में होगी। बोलो अली का कलेजा फट रहा होगा कि नहीं? हजरात नूर के पैकर में आने वाला वो अली पलट पलट के अपनी राह भी देखे, पलट पलट के हजरत ज़ैनब को भी देखे। हजरत ज़ैनब भी कभी अपने बाबा को देख
دیکھتی تھی بابا میرا جا رہا ہے، کبھی راستہ دیکھتی اپنے قافلے کی طرف دیکھتی اور کبھی بابا علی کی طرف دیکھتی، میرا بابا جا رہا ہے، دل میں نہ جانے کتنے غم کا بوجھ لیے ہوئی ہے، ایک طرف بابا رخصت ہو رکھے ہیں، ایک طرف خاندان والوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، رات کی تاریکی ہے، غم کا طوفان کلیجے پہ رکھا ہے، غم کا طوفان کھڑا ہے اور مقابلہ کرتے ہوئے جب اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے مولا علی، کلیجہ پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے حضرت زینب، اب تو میرا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، اب تو میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے بیٹی کے باپ ذرا غور سے سنو میری باتوں کو، اگر آپ کے کلیجے میں دل ہے اور وہ دل اگر حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچ کے دیکھو پیارے مسلمانوں، ایک عورت ذات ہے، ایک طرف سینکڑوں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، درجنوں لاشیں خاندان والوں کی پڑی ہوئی ہیں، ایک طرف باپ کی جدائی کا غم کھا رہا ہے، ایک طرف ظالموں کے ظلم کھڑے ہیں، طوفان کھڑا ہے، کیسے مقابلہ کر رہی ہوگی زینب؟ کن دشواریوں سے گزرنا پڑا ہوگا زینب کو، کس قدر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا زینب کو، آل پیغمبر نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ یہ قربانیاں ہم جیسے گنہگاروں کی خاطر دیا ہے۔ اگر حسین کے خاندان کا ایک ایک فرد کٹا ہے تو صرف اس لیے کٹا ہے تاکہ سجدے تیرے گھر پہنچ جائے، دین تیرے گھر آ جائے، قرآن کی تلاوت تیرے گھر ہونے لگے۔ اگر حسین کے گھر والے نہ کٹتے تیرے گھر سجدے بھی نہیں ہوتے، تیرے گھر تلاوت بھی نہیں ہوتی، تیرے گھر دین بھی نہیں پہنچتا۔ سلام اے حسین تیرے خاندان والوں کے حوصلے پر، تو نے سب لٹا کے مصطفیٰ کی شریعت کو بچا دیا، دین ہمارے گھر پہنچا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ جنید جمالی صاحب قبلہ، عید اعظم کانفرنس۔ توجہ آپ کی ہے، تھوڑی سی باتیں آپ سنیں گے حضرات۔ سچائی تو یہ ہے، سچائی یہی ہے، ہمارے پاس نہ وہ جگر ہے، نہ ہمارے پاس وہ حوصلہ ہے، نہ ہمارے پاس وہ ایمان ہے۔ ہم بچانا تو چاہتے ہیں مگر اپنی دولت بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنا سرمایہ بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زمین جائیداد اور پراپرٹی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ دین کی حفاظت کا حوصلہ ہم میں نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کیسے کی جائے اس کے لیے قربانی دینے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اگر یہ دولت کسی کے پاس ہے تو وہ مصطفیٰ کے گھر والوں کے پاس ہے، حسین کے گھر والوں کے پاس ہے۔ مسلمانوں دعا کرو کہ اسی گھر والے کا ہمیں تھوڑا سا صدقہ مل جائے تاکہ قیامت میں ہمیں سرخروئی حاصل ہو، ورنہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے ہم رسوائی سے بچ سکے۔ قیامت میں جو رسوائی ہوگی، جو انجام ہمارا ہوگا، آپ کو اس سے باخبر کیا جاتا ہے۔ اب بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اب بھی اپنی زندگی میں حسن پیدا کرو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ یہ چند روزہ دنیا ہے، جب تک سانس ہماری چل رہی ہے رشتہ دار بھی تیرے اپنے نظر آتے ہیں، ماں باپ بھی تیرے اپنے نظر آتے ہیں، بھائی بھتیجے بھی تیرے اپنے نظر آتے ہیں۔ جب تیری آنکھ بند ہو جائے گی لمحے نہیں گزریں گے تیرے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، تیری قبر میں جس چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا تیری قبر میں وہ چارپائی بھی نہیں جائے گی، بس چٹھے کفن کے ساتھ تجھے مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے۔ اگر کوئی اس قبر کی تاریکی میں کام آنے والا ہے تو وہ مصطفیٰ کا سہارا ہے، وہ ذات رسول کا سہارا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کروں اور سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیں، بولیں یا حسین، حسینی انداز میں بولیں یا حسین۔ حضرات گرامی، اس منظر کو آپ نے سماعت کیا، اب دھیرے دھیرے رات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب رات ختم ہوتی ہے، رات ختم ہوئی،
11 محرم الحرام کا دن آیا، سورج نکلا، دنیا سمجھ رہی ہوگی اب تو رات بھی ختم ہو گئی ہے، 10ویں کا دن ختم ہو گیا، ظلم کا دن ختم ہو گیا، مصیبتوں کا دن ختم ہو گیا، مصیبتوں کی رات ختم ہو گئی، اب 11ویں کی تاریخ آئی ہے، اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اب کوئی طوفان کھڑا نہیں ہوگا، مگر اللہ اکبر، جیسے ہی سورج نکلا تھا یزیدی گنڈے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، بیڑیاں، رسیاں لے کر پھر میدان میں کود پڑے۔ جہاں اہل حرم کا قافلہ پڑاؤ کیا تھا، جہاں رکا ہوا تھا، حسین کے گھر والے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں بھیڑ میں، وہیں قافلے کے بیچ میں بیمار عابد زین العابدین لیٹے ہوئے تھے، بخار سے بدن جل رہا تھا، بدن تپ رہا تھا بخار سے۔ یزیدی گنڈے آئے، کہا زین العابدین کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ میں ہتھکڑی لگاؤں گا، پاؤں میں بیڑی لگاؤں گا، گلے میں خاردار توپ ڈالوں گا۔ زین العابدین فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ بڑھایا، کہا ظالم ہتھکڑی لگانا ہے لگا لے، بیڑی لگانا ہے لگا لے، مجھے تو ہتھکڑی لگا سکتا ہے، مجھے تو بیڑی لگا سکتا ہے، مگر جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا، تو مجھے قید کر کے بھی قید نہیں کر سکتا ہے، تو مجھے قید کر کے بھی قید نہیں کر سکتا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، قید کیا حضرت زین العابدین کو، بیڑی لگا دیا، ہتھکڑی لگا دیا۔ زین العابدین سے کہا ان گنڈوں نے، اے زین العابدین اب تیرا قافلہ یہاں سے کوفہ جائے گا، یزیدیوں کا قافلہ آگے ہوگا، اس کے پیچھے نیزے پر تیرے باپ کا سر ہوگا اور اس کے پیچھے تو ہوگا، تو پیدل چلے گا، اونٹ کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی، تجھ سے پیچھے جو اونٹ رہیں گے اس پر تیرے خاندان کے لوگ سوار ہو کر قافلہ اس انداز سے جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد یزیدی گنڈے بڑے حضرت سکینہ کی طرف، سکینہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، 6 سال کی سکینہ ہے، بازو پکڑا ان ظالموں نے، اٹھا کے اوپر کی طرف پھینکا، حضرت سکینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ جا کے گر جاتی ہے، ظالموں نے رسیوں سے جکڑ کے باندھ دیا حضرت زینب کو، درے مارا حضرت سکینہ کو، درے مارا حضرت سکینہ کو، کان سے بالی نوچ لیا حضرت سکینہ کے، تماچے لگائے رخسار پہ حضرت سکینہ کو۔ اللہ اکبر، آج 6 سال کی بچی ہے حسین کی، اسے درے مارا جا رہا ہے، تماچے لگایا جا رہا ہے، کان کی بالیاں نوچ لی جا رہی ہیں، کانوں کو لہو لہان کر دیا گیا ہے، آج انہیں ستایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو حسین پوری امت مسلمہ کی وکالت کر رہا ہو، آج کربلا کے میدان میں حسین کی بیٹی کی طرف سے وکالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ حسین کی بیٹی کو مت ستاؤ، حسین کی بیٹی کو مت باندھو، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا وقت آ گیا۔ اتنا ہونے کے بعد کہا چلو اب قافلہ تیرا جائے گا کوفہ کی طرف۔ سارے لوگ اونٹ پہ سوار ہو جاتے ہیں، سب کو سوار کر دیا حضرت زینب نے، اب تیاری ہے کہ یہ قافلہ کوفہ کی طرف جائے گا۔ ایک بار نگاہ حسرت سے حضرت زینب نے کربلا کے میدان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو سوائے کچلی ہوئی لاشوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ حضرت زینب اچانک دوڑ جاتی ہیں، دوڑ کر کربلا کے میدان میں ایک لاش سے لپٹ جاتی ہیں اور آواز دیتی ہیں، او میرے بھیا حسین اٹھو، اے میرے بھائی حسین اٹھو، اپنے ہاتھوں کا سہارا مجھے دے دو، اے میرے بھائی اب تیری بہن کا یہاں کوئی سہارا نہیں ہے، اب تیری بہن کا یہاں کوئی بظاہر مددگار نہیں ہے، میرے بھائی حسین اٹھو، اپنی بہن کو سہارا دو، اونٹ پہ سوار کرا دو۔ اے میرے بھائی حسین، جب مدینے سے چلے تھے سب کو سوار میں نے کرایا تھا، سب کو سوار تم نے کرایا تھا، تجھ کو میں نے سوار کرایا تھا۔ اے میرے بھائی، جب آج تیری بہن کوفہ جا رہی ہے، کون تیری بہن کو سوار کرائے گا؟ کون تیری بہن کو سہارا دے گا؟ کون تیری بہن کو سوار کرائے گا؟ اے میرے بھائی، بولتے بھی تو نہیں ہو، بات بھی نہیں کرتے ہو، اتنا روٹھ گئے میرے بھائی۔ اپنی بہن سے کوئی ایسا روٹھتا بھی ہے کیا؟ کوئی بھائی اپنی بہن سے اس طرح بھی روٹھتا ہے؟ اے میرے بھائی مت روٹھو نا، تو روٹھ گیا تو تیری بہن کا سہارا کون ہوگا؟ تو روٹھ گیا تو تیری بہن
बहन का मददगार कौन होगा? तू रूठ गया तो तेरी बहन की गैरत का मुहाफिज कौन होगा? मेरे भैया हुसैन, क्या तुझे पता नहीं है, एक भाई ही अपनी बहन की इज्जत और नामूस का मुहाफिज होता है, एक भाई ही अपनी बहन के वकार का मुहाफिज होता है, एक भाई ही अपनी बहन की इज्जत और नामूस और गैरत का मुहाफिज होता है, एक भाई अपनी बहन के तमाम तर जरूरियात को पूरी करने वाला होता है। अगर भाई रूठ गया तो फिर सहारा कौन होगा? क्यों रूठ गए मेरे भैया? दो चार मीठे बोल बोल तो लो मुझसे, तेरी बहन को तसल्ली हो जाएगी। मेरे भाई, कम से कम अपनी बहन की हालत भी तो देख। जब तू मदीने से लेके चला था अपनी बहन को, ए मेरे भाई, तू कितने पर्दे में लाए थे। तेरी बहन की हालत यह है कि जालिमों ने उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं छोड़ा। तेरी बहन इस हाल में इस वक्त पड़ी है कि सर पे दुपट्टा भी नहीं है। ए मेरे भाई, आंखें खोलो ना, कुछ बात करो ना अपनी बहन से। ए मेरे भाई, क्यों नहीं बोलते हो? मुझसे रूठ गए ना, रूठ गए। क्यों रूठ गए मेरे भाई? क्या कमी कर दी तेरी बहन ने? क्या खता हो गई तेरी बहन से? जब जरूरत पड़ी तेरी बहन ने अपने बेटे ओनो मोहम्मद को तेरी खातिर कटवा दिया ना। तेरी खातिर तेरी बहन ने अपना शौहर शहीद करवा दिया ना। तेरी बहन भी तुझ पे निसार होने को तैयार है, फिर क्यों रूठा है मेरे भाई? बोल तो सही। तेरी बहन अकेले कैसे कूफा जाएगी? ऐ मेरे भाई, तू तो मदीने से साथ लेके आया, अब तू साथ छोड़ रहा है मेरे भाई। चल न मेरे भाई, अपनी बहन का साथ देना। हजरत ज़ैनब के जुमले इस कदर दर्दनाक थे, लाश में हरकत आती है, आवाज आती है, ए मेरी बहन ज़ैनब, मत घबराओ मेरी बहन, तेरा भाई तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तेरे भाई का जिस्म करबला में रहेगा, मगर तू जहां जहां जाएगी तेरे भाई का सर वहां वहां जाएगा, तेरे हुसैन का सर वहां वहां जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हाँ वाह, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन जुमलों के बाद हजरत ज़ैनब को तसल्ली होती है। फिर ज़ैनुल आबिदीन से कहा हजरत ज़ैनब ने, मेरे भतीजे चल चल, कूफे का सफर शुरू कर। अब काफिला आगे बढ़ता है, कूफा की तरफ काफिला निकलता है। मैदान करबला से काफिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते कूफा के रास्ते में अचानक एक मकाम पर काफिला रुक जाता है, काफिला ठहर जाता है। एक एक जुमले पर आपकी मोहब्बतों का नजराना चाहता हूं मैं। हुसैनी अंदाज में आप मेरे जुमले को समाप्त करें। हजरात, ठहर गया काफिला। लोगों ने कहा, पता करो क्यों काफिला रुक गया, क्या बात हो गई। पता किया गया तो पता चला कि जिस नेज़े पर हुसैन का सर जा रहा था, वो नेज़ा अचानक जमीन में गड़ गया है। वो उखड़ने को तैयार नहीं, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं। लोगों ने कोशिशें की मगर आगे नहीं बढ़ता, वो नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ता। शिम्र आया और ताकत लगाया मगर नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ता। अपने अहबाब को बुलाया, सब मिलके ताकत लगाया, नेज़े को उखाड़ा जाए जिस नेज़े पे हुसैन का सर है, मगर नेज़ा नहीं उखड़ता। और लोगों को बुलाया, एक जमात हो गई, एक काफिला हो गया। सब ने मिलजुल के कोशिश की कि इस नेज़े को उखाड़ा जाए, मगर नेज़ा नहीं उखड़ता। हजरात, यहाँ इमाम हुसैन का सर जहन दे रहा है, जालिम, अब भी तुझे हुसैन की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। तुमने सर को धड़ से अलग कर दिया, फिर भी सर की ताकत का आलम यह है, सैकड़ों मिलके एक सर ना हटा सके। तो अब अंदाजा लगा लो कि हुसैन की ताकत का आलम क्या होगा। वो तो हिकमत थी कि हुसैन करबला में शहीद हो गया, वरना हुसैन उसका नाम है। अगर कायनात एक तरफ हो जाए, हुसैन की पूरी ताकत एक तरफ, सब पे भारी पड़ जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नहीं उखड़ा। शिम्र आया ज़ैनुल आबिदीन के पास, ज़ैनुल आबिदीन कहो अपने बाप से कि आगे बढ़ें।
वरना और मुसीबत होगी और जुल्म का तूफान खड़ा होगा और परेशानी में डाले जाओगे। कहो अपने बाप से कि आगे बढ़ें। ज़ैनुल आबिदीन हथकड़ी बेड़ी संभाले हुए हजरत ज़ैनब के पास गए। कहा फूफी जान आप ही अब्बू से कहिए कि आगे बढ़ें, ये जालिम और मुसीबत हम पे डालना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती हैं। सरे हुसैन से मुखातिब होकर के हजरत ज़ैनब कहती हैं मेरे भाई क्यों रुक गए हैं, आप क्यों रुक गए? नहीं देखते कि ये जालिम और जुल्म करने को तैयार है, आपके रुक जाने की वजह से मुसीबत और बढ़ जाएगी। अलिए ना आगे बढ़िए ना मेरे भाई। अब सरे हुसैन से आवाज आती है ऐ मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हुसैन आगे बढ़े? मेरी बेटी सकीना जिसको जालिमों ने रस्सियों से ऊंट पर जकड़ के बांध दिया था, जालिमों ने दुर्रे मार मार के भूसे मार मार के मेरी बेटी को जमीन पे गिरा दिया है। मेरी सकीना रास्ते में अकेली पड़ी हुई है। जब तक सकीना नहीं आएगी हुसैन आगे नहीं बढ़ेगा। हजरत ज़ैनब बेचैन होकर उसी काफले की तरफ उसी रास्ते में निकल जाती है जिस रास्ते से काफला आया था। तलाश करती जा रही है, आवाज देती जा रही है ओ बेटी सकीना कहाँ हो, ओ हुसैन की बेटी कहाँ हो? आवाज दे रही हूँ सुनो, तेरा बाबा तेरा इंतजार कर रहा है, अगर तू न गई तो तेरा बाबा आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो न बेटी मत डरो, अब तुझे कोई नहीं मारेगा। मगर जवाब नहीं मिलता। हजरत ज़ैनब आवाज देती हुए दाएं बाएं झांकती हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं। जब दूर निकल गई तो देखती क्या है, एक नकाब पोश औरत है जो सड़क के किनारे बैठी हुई है। दूर से नजर पड़ी हजरत ज़ैनब की, आवाज दिया ओ बहन मेरी सकीना को कहीं देखा है, हुसैन की बच्ची पे कहीं नजर पड़ी है क्या? आपने हुसैन की बेटी सकीना को कहीं देखा है? दूर ही से बोल रही है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बात करते करते ज़ैनब करीब चली जाती हैं। नकाब पोश खातून के बगल में जाके कहती हैं ओ बहन बोलती क्यों नहीं हो? नहीं देखा तो बता दीजिए तसल्ली हो जाएगी, अगर देखा तो भी बता दीजिए तो ढूंढ लूंगी। इतना कहा था नकाब पोश खातून ने अपना आंचल हटाया, सकीना गोद में बैठकर आंसू बहा रही थी। वो खातून आंसू पोंछ रही थी। हजरत ज़ैनब ने उस मंजर को देखा तो कहा ओ बहन कौन हो आप जो इस बच्ची पे रहम आ गया, इस बच्ची पे तरस आ गया? इस बच्ची को तो सबने सताया, इस बच्ची को सबने रुलाया, इस बच्ची को सबने मारा, कान की बालियां जालिमों ने छीन ली, लहू लहान कर दिया, किसी को तो इस पे रहम न आया, किसी को तरस न आया। आप कौन हो बहन बताओ ना, कौन हो जो इस बच्ची पे रहम आ गया? इतना सुनना था नकाब पोश ने, नकाब पोश औरत ने अपने चेहरे से जब नकाब हटाया तो कोई और नहीं सैयदा फातिमा ज़हरा नजर आ रही हैं। हजरत ज़ैनब की अम्मी जान नजर आ रही हैं। ज़ैनब ने अपनी अम्मी को देखा फिर कलेजे से लिपट जाती हैं। मेरी अम्मी जान ये तो फलसफा समझ में नहीं आता। रात में अब्बू तशरीफ लाए थे, वो भी तसल्ली देकर चले गए। अम्मी जान आप भी आई हो, बड़ी देर से आई। ए मेरी अम्मी जान कितना चाहती थी आप हुसैन को, कितना मानती थी आप हुसैन को। मेरी अम्मी कितनी मोहब्बत करती थी हुसैन से, आप कितना प्यार था आपको हुसैन से। अम्मी जान प्यार भूल गई मेरी माँ, मेरी माँ क्या मोहब्बत भूल गई आप। आपको पता था, मुझको पता चला है कि फातिमा को पता था, हुसैन की अम्मी को पता था इस बात का कि पहले ही मुस्तफा ने फरमा दिया था कि हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। जब आपको ये बात पहले मालूम हो चुकी थी मेरी अम्मी जान, तो फिर आपने उस हुसैन के लिए उसके बचने की दुआ क्यों नहीं करती थी? तेरी दुआ में तो बड़ा असर था ना अम्मी जान, तू तो बहुत मोहब्बत करती थी ना। देख तेरे हुसैन को कैसे काटा है, देख कितनी बेदर्दी से उन्हें ज़ब्ह किया है, देख कितने जालिमाना अंदाज से उन्हें तहे देख किया है। तेरे हुसैन को काट दिया जालिमों ने। अम्मी जान बहुत मोहब्बत करती थी ना, क्यों नहीं दुआ करती? तेरी दुआ में तो इतना असर था। एक रोज
अफसोस तूने उसी हुसैन के लिए दुआ की थी तो जन्नत से खाना हुसैन के लिए आया था। एक दिन दुआ की थी उसी हुसैन के लिए, जन्नत से जोड़े आया था उसी हुसैन के लिए। तेरी दुआ कबूल हुई थी ना अम्मी जान, आज फिर दुआ कर दी होती ना, हुसैन बच जाते ना, अली अकबर बच जाते, कासिम और अब्बास बच जाते, अली असगर का गला नहीं छिपता। सैयदा फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती है, ऐ मेरी बच्ची ज़ैनब, सच्चाई तो यही है, अगर तेरी माँ फातिमा दुआ कर देती, अकबर की जवानी नहीं लुटती, अब्बास का बाजू नहीं कटता, कासिम का सर नहीं उतरता, हुसैन का सर नहीं कटता, असगर का गला नहीं छिपता, मगर मुस्तफा की शरीयत तो नहीं बचती, मुस्तफा का बनाया हुआ कानून तो नहीं बचता। मैंने इसलिए दुआ नहीं की सबको कट जाने दो ताकि सबके कट जाने थे, मोहम्मद के दीन की हिफाजत हो जाए, मोहम्मद की शरीयत की हिफाजत। बात इस सिलसिले की बड़ी लंबी है मगर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। थोड़ी सी बातें मैं ये करना चाहता हूं कि इस काफिले को कम से कम कूफा तक पहुंचने दीजिए, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की गुफ्तगू होगी। एक बार बोले मोहब्बत से या हुसैन। अल्लाहु अकबर। सुने आप, गौर से सुने। अब हजरत ज़ैनब फिर अपनी माँ से जुदा होती हैं। हजरात, अब यह समझाने की जरूरत नहीं है कि बरसों पहले जो बेटी माँ से बिछड़ गई हो, जो माँ अपनी बेटी से बरसों पहले अलग हो गई हो, अब नूरानी पैकर में सैयदा फातिमा जब तशरीफ लाई थी और मुलाकात हुई बेटी से, फिर जब जुदाई हो रही होगी, कैसा लग रहा होगा एक बेटी को माँ से अलग होने में, कैसा लग रहा होगा एक माँ को अपनी बेटी से अलग होने में। लेकिन क्या किया जाए, अलग तो होना था। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपनी राह ली, जा रही है, अश्कबार आंखें हैं, अपनी बेटी को दुआएं देती जा रही हैं, मुड़ मुड़ के हजरत ज़ैनब देख रही हैं। अम्मी जान जा रही है, नूर का पैकर जा रहा है, नजरों से ओझल हो गई हजरत फातिमा ज़हरा। फिर सकीना को लेके हजरत ज़ैनब काफिले की तरफ जाती हैं। अब नेजा खुद ही उखड़ता है, काफिला आगे बढ़ता है, हुसैन का काफिला जा रहा है, हुसैन का सर नेजे पे जा रहा है, काफिला आगे बढ़ता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जिस अंदाज से काफिले की तरतीब थी उसी तरकीब के साथ चला जा रहा है काफिला। अब जब कूफा के करीब काफिला पहुंचा, अब शहर के अंदर काफिला दाखिल होने वाला था, अचानक ऐलान होता है, ओ काफिले वालों, अभी शहर के अंदर दाखिल मत हो, अभी शहर सजाया जाएगा, गलियां सजाई जाएंगी। जब गलियां सजाई जाएंगी, सज जाएंगी गलियां, सज जाएगा कूफा शहर, उसके बाद काफिला अंदर आएगा। उधर इब्ने ज़ियाद ने तमाशाइयों को बुला रखा था, शहर की सजावट हो गई, गलियां सज गई। अब 34 घंटे काफिले वाले बाहर ही खड़े रहे। आप जरा सोच के देखो, 1-2 घंटा अगर मई जून के महीने में आपको सड़क पे खड़ा कर दिया जाए, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुसैन के घर वाले 34 घंटे तक शहर के बाहर ही खड़े रहे, उसके बाद अंदर आने की इजाजत मिलती है। गौर से सुनिए, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। काफिला जब दाखिल होता है शहर के अंदर, गली से काफिला गुजर रहा है, तमाशाई तमाशा देख रहे हैं। कोई सड़क पे निकल के तमाशा देखे, भीड़ है, जमा भीड़ है, कदम रखने की जगह नहीं है। कोई सड़क पे आके काफिले का मंजर देखे, कोई अपनी खिड़कियों से, कोई अपने दरवाजे से, कोई छत पे चढ़ के काफिला जा रहा है, काफिला जा रहा है। अचानक क्या देखा, एक छत पर बैठी हुई एक औरत जो तमाशा देखने के लिए आई थी, तमाशा देख रखी थी, उसकी नजर हजरत सकीना पे पड़ती है। वो औरत बेचैन हो जाती है। उसने क्या देखा, काफिले के बीच में एक छोटी सी बच्ची है जिसका चेहरा उलझा हुआ है,
چہرہ مرجھایا ہوا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ایسا اس کے چہرے سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہت دنوں کی بھوکی پیاسی ہیں۔ وہ عورت برداشت نہ کر سکی، اپنے چھت سے اترتی ہے، تھوڑا کھانا لیتی ہے، تھوڑا پانی لیتی ہے، ایک جوڑا لیتی ہے، قافلے کو چیرتے ہوئے سکینہ کے قریب پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے اے بچی لے تھوڑا کھانا کھا لے، تھوڑا پانی پی لے، تیرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، لے تیرے کان لہو لہان ہیں، تیرے رخسار بڑے لال ہیں۔ اللہ اکبر، اسے کیا پتا کہ کیا معاملہ ہے، کہا تو بہت پریشان ہے، جلدی سے کھانا کھا، پانی پی لے اور یہ کپڑے پہن لے۔ حضرت سکینہ کو وہ دینے کے بعد حضرت زینب نے اس خاتون سے کہا او بہن کون ہو آپ؟ اس بچی پہ رحم کیا آپ نے، اس بچی پہ آپ نے رحم کیا، اس بچی پہ ترس آیا، آپ نے اسے کھانا دیا، آپ نے اسے پانی دیا۔ ہم ایسے خاندان کے لوگ ہیں، اگر کوئی احسان مجھ پہ کرتا ہے تو فوراً ہم اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس بچی کو آپ نے کھانا دیا، اسے پانی دیا، میں چاہتی ہوں اس کی اجرت تجھے دے دی جائے، اس کا معاوضہ دیا جائے، اس کا صلہ تجھے دیا جائے۔ بول تجھے کیا صلہ چاہیے، کیا صلہ چاہیے؟ مگر صلہ لینے سے پہلے ایک بات بتاؤ کہ تم ہو کون جو ہم پہ رحم آیا، کون ہو جو اس بچی پہ رحم آیا؟ یہاں پہ ایک سوال کرو حضرت زینب سے، اے حسین کی بہن زینب، آپ کہتی ہو اس عورت سے میں تجھے صلہ دینا چاہتی ہوں، بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ اے زینب، تیرے پورے قافلے میں ایک کھجور بھی نہیں ہے، ایک قطرہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، اجرت میں اسے کیا دو گے؟ معاوضے میں اسے کیا دو گے؟ بدلے میں اسے کیا دو گی؟ اگر اس نے مانگا تو کیا دو گے؟ حضرات جمالی کا ایمان اور عقیدہ بول رہا ہے، اگر وہ خاتون کہہ دیتی اے بہن آسمان کے تارے دو، تو حضرت زینب اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا کر تارے توڑ کر اس عورت کے دامن میں رکھ دیتے۔ میرے دوستو، بہرحال کہا کہ تم بتاؤ تم کون ہو جو اس کو کھانا کھلایا، پھر مجھ سے معاوضہ، مجھ سے اجرت، مجھ سے اس کا بدلہ مانگنا، جو مانگو گی دوں گی، میں جو مانگو گی دوں گی، مگر پہلے تو بتا کہ تو ہے کون، اپنا تعارف کرا، اپنا انٹروڈکشن کرا، اپنی پہچان کرا، اپنی بات بتا تو کون ہے، کس خاندان کی ہے، کس قبیلے کی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے۔ اللہ اکبر، بس اسی بات کو آپ کے درمیان رکھنا ہے اور پھر مجھے رخصت ہونا ہے۔ وہ خاتون جو جواب دے رہی ہے، کس کو جواب دے رہی ہے؟ بولیے بولیے، آپ بھی ذرا دیکھیں زینب کو، زینب سے بات ہو رہی ہے۔ زینب کون ہے؟ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، یہی نا صحیح ہے؟ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن زینب ہے، علی کی بیٹی زینب ہے۔ بات کر رکھی ہے وہ عورت زینب سے۔ زینب نے کہا تو اپنی پہچان بتا، تو اپنا تعارف کرا کہ تو کون ہے، اس بچی پر ہم آیا۔ اب وہ خاتون اپنی زندگی کی کہانی سناتی ہے، وہ کہتی ہے بہن بتاؤں کہ میں کون ہوں، میں بتاؤں کہ میں کس خاندان سے ہوں، میں بتاؤں کہ کس قبیلے سے ہوں۔ سنو سنو، میں مدینے کی رہنے والی، میں مدینے کی رہنے والی، میرا باپ بڑا امیر آدمی تھا، نام تو ابھی صرف مدینہ کا اس نے لیا ہی تھا۔ حضرت زینب رونے لگتی ہیں، بات مدینے کی کر رہی ہے، بات اس گنبد خضرا کے قریب کی کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے مدینے کی رہنے والی، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی، میرا باپ بڑا امیر آدمی تھا، بڑا رئیس آدمی تھا، سرمایہ دار انسان تھا، دنیاوی طور پر میرے باپ کو کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے امیر باپ کی اکلوتی بیٹی، فرش مخمل پہ چلا کرتی، ناز و ادا کے ساتھ پلا کرتے، یہ ہماری زندگی کی کہانی۔ مگر میرا باپ بڑا دیندار تھا، محمد رسول اللہ کا غلام تھا، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ کہاں یہ کہانی سنا رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی نواسی کے سامنے یہ کہانی سنا رہی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ میرا باپ نبی کا کلمہ پڑھنے والا دیندار آدمی تھا تو دولت مند مگر مذہبی خیال کا تھا۔ ایک روز میرے باپ نے مجھ سے کہا اے بیٹی بتاؤ تجھے دنیا پسند ہے یا آخرت پسند ہے؟ میں نے کہہ دیا میرے ابو مجھے آخرت پسند ہے۔ اتنا میں نے کہا تھا کہ میرے باپ نے کہا ہے میری بیٹی اگر تجھے آخرت پسند ہے تو میرے محل سے نکلنا پڑے گا، میرے محل سے نکلنا پڑے گا، خاردار وادی میں آپ کو قدم رکھنا ہوگا، غربت کی زندگی گزارنی ہوگی، پھٹے کپڑے پرانے پہننے پڑیں گے۔ اے میری بیٹی یہ جو فرش مخمل پہ چلا کرتی ہو، جو میٹھی نیند تجھے گدوں پہ آتی ہے، پھر دین کو پسند کرنے والا، آخرت اگر تجھے پسند ہے تو پھر اب تیرے لیے جگہ اس محل میں رہے، اگر تو چاہو تو میں تجھے ٹھکانے پہ پہنچاؤں۔ میں نے کہا میرے ابو ہر حال میں مجھے آخرت پسند ہے، اس کے بدلے مجھے جو کچھ کرنا پڑے۔ اتنا میں نے کہا تھا میرے باپ نے اپنے گھر سے مجھے اٹھایا اور سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکرانی بنا دیا، سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بنا دیا۔ میرے باپ نے کہا ہے میری بیٹی اگر تجھے آخرت پسند ہے تو میرے محل سے نکلو اور فاطمہ زہرا کی نوکرانی بن جاؤ۔ میں جب اپنے باپ کے محل سے نکل کے سیدہ فاطمہ زہرا کی جھوپڑی میں پہنچی تو ایسا محسوس ہوا کہ میں جھوپڑی سے نکل کے جنتی محل میں آ گئی ہوں، جھوپڑی سے نکل کے جنتی محل میں آ گئی ہوں۔ فاطمہ زہرا کے کام کرتی، ان کے کپڑے دھلتی، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی، میں ان کے گھر میں جھاڑو لگاتی، صفائی کرتے، ان کی نوکرانی بن کے رہتی، بڑا مزہ آتا تھا اس گھر میں۔ اب یہاں سے سنیے حضرات گرامی، کس کو یہ بات سنا رکھی ہے؟ حضرت زینب کو، حسین کی بہن کو، حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی کو۔ وہ کہتی ہے کیا بتاؤں فاطمہ کے گھر میں بڑا مزہ آتا تھا، بڑی طبیعت لگتی تھی، کیا بتاؤں یہ بات وہ سنا رہی ہے۔ حضرت زینب کا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے، اس خاتون کو کیا پتا تھا کہ زینب سے بات ہو رہی ہے، فاطمہ زہرا کی بیٹی سے بات ہو رہی ہے، وہ سناتی جا رہی ہے۔ کیا بتاؤں فاطمہ کے گھر میں بڑا اچھا لگتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس گھر میں دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ دونوں بچوں کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی میں، بڑی محبت کرتی تھی میں۔ جب پیار کرتے محبت کرتے، جب محبت غالب آ جاتی تھی تو ان بچے کو میں اپنی گود میں اٹھا لیتی تھی۔ جیسے کہ حسین کو اپنی گود میں اٹھاتی تھی ایسا لگتا تھا جنت سمٹ کے میری گود میں آ گئی ہے، جنت سمٹ کے میری گود میں آ گئی ہے۔ بڑا مزہ آتا تھا۔ اس بچے کا حال یہ تھا، پیشانی اس کی چمکتی تھی، چہرے سے نور برستا تھا، پیشانی سے نور برستا تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، کھیلنے میں اس کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا۔ کیا بتاؤں، ہاں اور ہاں اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، اس بچی کا نام زینب تھا، اس بچی کا نام زینب تھا۔ کہاں کہانی سنا رکھی ہے زینب کے سامنے، وہ کہتی ہے ہاں اس گھر میں ایک بچی بھی تھی، اس بچی کا نام زینب تھا، بڑا مزہ آتا تھا زینب کے ساتھ کھیلنے میں، کبھی وہ چھپتی تو میں اسے ڈھونڈتی، کبھی میں چھپ جاتی تو وہ مجھے ڈھونڈتی، آنگن میں مٹی کے گھروندے تیار کرتی، دونوں مزے سے کھیلا کرتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی، مگر کیا بتاؤں پھر میں بڑی ہو گئی، میرے باپ نے میری شادی کرا دی۔ جب شادی میری ہوئی، میرا شوہر کوفہ کا رہنے والا، کیسے کیسے زندگی میں موڑ آیا ہے آپ ملاحظہ کرو میرے دوستو۔ اب وہ کوفہ کی کہانی سنا رہی ہے، وہ کوفہ جہاں کچھ دنوں پہلے مولا علی خلافت کے مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے، آج اسی شہر میں حسین کو ستایا گیا، حسین کو کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کیا بتاؤں، جب میں بڑی ہوئی تو شادی ہوئی، میرا شوہر کوفہ کا رہنے والا، جب وہ مدینے سے لے کر مجھے اپنے شہر آنا شروع کیا تو میرے باپ نے مجھ سے کہا ہے بیٹی نہ جانے تیرا شوہر پھر کب آئے گا کوفہ سے یہاں، آؤ اقدام کرو، اپنی مخدومہ سے مل لو، سیدہ کائنات سے مل لو، خاتون جنت سے جا کر دعائیں لے لو، حسنین کریمین کی امی سے دعائیں کروا لو، جاؤ زیارت کر لو، پتہ نہیں کب پھر زیارت کرو
ہوگی سیدہ فاطمہ زہرا کی. میں آئی اپنی مخدومہ کی بارگاہ میں. رخصتی کے وقت میں نے اپنی مخدومہ سے کہا اے میری مخدومہ، اے سیدہ کائنات، اے خاتون جنات، اے نور جگر کے پارے، مصطفیٰ جان رحمت کے جگر کے ٹکڑے، آپ میرے لیے دعائیں کر دیجئے. میں رخصت ہو رہی ہوں، شادی ہو گئی، میرا شوہر ہمیشہ کے لیے لے کر جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر آپ کی زیارت کب ہوگی. آج دعائیں دے دو اور جی بھر کے دعائیں دے دو. میں نے جب کہا تو میری مخدومہ نے ایسی دعائیں کی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، دل بھر آیا. خوب دعائیں دی میری مخدومہ نے. اور جب میں چلنے لگی تو میری مخدومہ نے مجھ سے کہا، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا نے کہا، اے میری خادمہ جاؤ، میں نے دعائیں تو تجھے دی ہے، جاؤ ضرور جاؤ، پوری زندگی خوش رہو گی، مگر میرا ایک جملہ یاد رکھنا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا. اگر زندگی کے کسی موڑ پر اگر کسی مظلوم پہ تیری نظر پڑے تو اس مظلوم کی ضرور مدد کرنا. یہ میری زندگی کی کہانی تھی. آج جب تمہارا قافلہ گزر رہا تھا، اس بچی پہ جب میری نظر پڑی تو سیدہ فاطمہ زہرا کی نصیحت مجھے یاد آ گئی. ہو سکتا ہے میری مخدومہ نے آج ہی کے دن کے لیے کہا ہو، اس لیے میں تڑپ کے آئی اور بچی کی مظلوم کی میں نے مدد کی. مگر اب بتاؤ، میں نے تو سب کچھ بتا دیا، اب تو مجھے صلہ دو گی نا، اب تو اجرت دو گی نا، اب تو معاوضہ دو گی نا، اب تو اس کا بدلہ چکاؤ گی نا. ہاں میری بہن بول کیا چاہتی ہے، بول تجھے کیا چاہیے، اختیار دیا، بول تجھے کیا چاہیے. تڑپ کے وہ عورت کہتی ہے، بہن اتفاق سے میرے شوہر کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دولتوں کا انبار ہے، دنیا کی ہر چیز میرے گھر میں موجود ہے، لیکن کیا بتاؤں، میں نے سنا ہے مظلوموں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. آج ہفتے گزر گئے ہیں، کیا بتاؤں، اندر سے بڑی بے چینی ہے، اندر سے بڑی بے قراری ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کلیجہ میرا پھٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے میرا کچھ کھو گیا ہے، کچھ گم ہو گیا ہے. جی یہ چاہتا ہے جس حسین کے ساتھ میں ایک آنگن میں برسوں پہلے کھیلا کرتی تھی، آج اس حسین کو دیکھنے کو جی کرتا ہے، حسین سے ملنے کو جی کرتا ہے. اے میری بہن کچھ مت دو، آپ مظلوم لوگ ہو نا، دعا کر دو کسی موڑ پہ حسین کی زیارت ہو جائے، حسین کا دیدار ہو جائے. حضرت زینب نے تڑپ کے کہا، بہن اب کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے سے پر اسی حسین کا سر جا رہا ہے. اتنا جو کہا تھا وہ خاتون نہیں بے ہوش گر جاتی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ قربانیاں، یہ ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا، صرف ہم جیسے گنہگاروں کی خاطر اتنی مصیبتوں کا سامنا کیا. حضرات گرامی مجھے بتاؤ، باتیں بہت ساری ابھی باقی ہیں. یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے گا، پھر وہاں 34 دنوں تک کوفہ کے قید خانے میں وہ قافلے کے لوگ گزاریں گے. پھر یزید کا حکم نامہ شام سے آئے گا، دمشق سے آئے گا، اور اس کے بعد پھر یہاں سے قافلہ چلے گا، 19 منزلیں طے کرے گا، 80 شہروں میں پھرایا جائے گا، پھر وہ ملک شام قافلہ پہنچے گا. یہ ساری کہانی باقی ہے. حضرات گرامی آج میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس حسین کی وجہ سے تیرے گھر سجدے آئے، تیرے گھر تلاوت آئی، تیرے گھر دین آیا، تو عزت پایا، مجھے بتاؤ کیا اس حسین کے لیے آپ اپنی جان دے سکتے ہو؟ کچھ نہیں بولتے آپ. جان دے سکتے ہیں؟ کتنے لوگ جان دے سکتے ہیں حسین کی خاطر؟ ہاتھ اٹھائیے. مبارک ہو آپ کو، ہاتھ نیچے کیجئے. مگر ایک سچائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرات، ہمارا آپ کا حسین اتنا خود غرض نہیں ہے، اتنا مطلبی نہیں ہے کہ تجھ سے تیری پیاری جان مانگے، اتنا مطلبی نہیں ہے. جب جان کی ضرورت پڑی اپنا جوان بیٹا دے دیا، اپنا بھتیجا دے دیا، اپنا سر دے دیا. اب تیری جان کی ضرورت حسین کو نہیں ہے. جس سجدے کو بچانے کے لیے اتنی ساری جانیں دی گئی ہیں،
اب تجھ سے اسی سجدے کا مطالبہ ہے. تو سجدے کا عادی ہو جا, حسین کی روح کو قرار مل جائے گا, حسین کی روح کو خوشی حاصل ہو جائے. تیری جان نہیں چاہیے حسین کو, تو حسینی بن جا اور سجدے کا عادی ہو جا. تو نے کبھی غور کیا کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں پیدا کیے گئے؟ ہم بتائے تو گئے ہوں گے, آپ پتا تو ہوگا ہم لوگ کس لیے پیدا کیے گئے. بولیے بولیے. عبادت کے لیے. ہم لوگ تجارت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, دکانداری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, کھیتی باڑی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, بزنس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, رشتہ داری نبھانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں, یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. جب پیدا ہو گئے تب یہ سارے مسائل سامنے آئے ہیں. یہ سارے کام کب ہوں گے؟ جب پیدا ہوئے. اور پیدا کیے گئے کس لیے یہ دیکھنا ہے. پیدا کیے گئے ہم عبادت کے لیے, تجارت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. مگر جب پیدا ہو گئے تو تجارت ضروری ہے, پیدا ہو گئے تو بزنس ضروری ہے, پیدا ہو گئے تو کمانا ضروری ہے, پیدا ہو گئے تو بچوں کی تربیت ضروری ہے, پیدا ہو گئے تو پڑھنا لکھنا ضروری ہے. مگر پیدا جو ہوئے وہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب کر رہے ہیں, عبادت نہیں کر رہے ہیں. بولو سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. پیدا کیے گئے عبادت کے لیے, سب کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے. سنو, تخلیق کا مقصد عبادت ہے, بنائے گئے ہم عبادت کے لیے. موبائل آپ کے پاس ہے نا. موبائل کیوں بنایا گیا؟ کس کام کے لیے؟ ڈریے مت, جواب صحیح ہی ہوگا. بات کرنے کے لیے موبائل بنایا نا. جب بھی موبائل بنایا گیا, جب کبھی بنا, بات کرنے کے لیے نا. بولیے بھائی, بات کرنے کے لیے موبائل بنایا گیا. مگر کیا کرتے ہیں آپ؟ موبائل, جس موبائل کو بات کرنے کے لیے بنایا گیا اسی موبائل پہ واٹس ایپ بھی چل رہا ہے, فیس بک بھی چل رہا ہے, یوٹیوب بھی چل رہا ہے, گوگل بھی چل رہا ہے. بولو سب ہو رہا. جبکہ فیس بک کے لیے موبائل نہیں بنایا گیا, واٹس ایپ کے لیے موبائل نہیں بنایا گیا, یوٹیوب چلانے کے لیے موبائل نہیں بنایا گیا. موبائل بنایا گیا بات کرنے کے لیے. اچھا ایک بات بتاؤ, موبائل آپ کے پاس ہے, فیس بک بھی چلے, یوٹیوب بھی چلے, واٹس ایپ بھی چلے, گوگل بھی چلے, اب بات نہ کرائے تو موبائل رکھیے گا. کال اگر نہ آئے, سب کا کام ہو لیکن کال نہ آئے, بات نہ ہو, موبائل رکھیں گے آپ؟ نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل کی تخلیق کا جو مقصد ہے, جو اس کے بنانے کا مقصد ہے, وہ ہے بات کرانا. یہی وجہ ہے کہ موبائل آپ جب چلاتے ہو, فیس بک چل رہا ہے, یوٹیوب چل رہا ہے, لیکن جیسے ہی کال آتی ہے سب ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فیس بک چلا رہے ہو تو بند ہو جائے گا, یوٹیوب چلا رہے ہو بند ہو جائے گا, گوگل چلا رہے ہو بند ہو جائے گا. کال آئے گی تو پہلے بات کرائے گا, اس لیے کہ موبائل بات کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اے مسلمانوں, موبائل اگر بات نہ کرائے تو موبائل کو ہٹا دو, سارا کام کرے, سارا فنکشن درست ہو, لیکن بات نہ کرائے تو وہ اپنا مقصد کھو دیتا ہے. حضرات اسے ہٹا دیتے ہو آپ. یاد رکھنا, انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. میرا کہنا کیا ہے, جب فجر کی اذان ہو پہلے فجر پڑھ لو, پھر دوسرے کام کرو. ظہر کا وقت ہو ظہر پڑھ لو, تیسرا کام بعد میں ہوگا. پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو عصر پڑھ لو. سارا ڈسکنیکٹ ہو, جب وقت ہو نماز کا نماز پڑھو. سارے کام ہوتے چلے جائیں گے, سارے کام ہوتے چلے جائیں گے. حضرات جس طریقے